اب تو وہ دور ہے کہ میراثی اداکار، فنکار اور گلوکار ہمیں اسلام سکھانے لگے ہیں۔ چند دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ویڈیو پیغام میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے سامنے بیٹھی ہے، اس نے میک اپ کر رکھا ہے، بن سور کر بیٹھی ہے، اور کوئی مرد اس کو دیکھتا رہے 20 منٹ تک اور اس کے دل میں کوئی ہلچل نہ مچائے، کوئی برائی اس کے دل میں نہ آئے، تو اس شخص کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرائے۔ مطلب یہ ہے کہ کامل مرد وہ نہیں ہے۔ تو اس پیغام پر لبرل لوگوں کی اتنی چیخیں اٹھی ہیں کہ سارے سوشل میڈیا کو اپنے سر پر اٹھائے رکھا ہے، اور خاص کر اقرار الحسن کو اتنی مرچیں اس لیے لگی ہیں کیونکہ اقرار الحسن کے 3 بیگمات ہیں، یعنی 3 بیوی ہیں، اور وہ تینوں ٹی وی اینکر ہیں، تینوں ٹی وی پر آتے ہیں، کوئی مارننگ شو کرتی ہیں، کوئی دوسری شو کرتی ہیں، اور انہوں نے اسلام کے مطابق لباس بھی نہیں پہنا ہوتا ہے، دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مردوں سے بھی چند قدم آگے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے ہم مردوں نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ مردوں سے بھی بدتر کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اقرار الحسن کو اپنی بیگمات کا فکر ہو گیا اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کر رہا ہے، اور اوپر سے یہ بات اس نے کہی ہے کہ اگر آپ یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک یا کوئی اور مولوی اس طرح بات کرے گا، یعنی خواتین کے خلاف، خواتین کو پردے کا حکم دے گا، تو لوگ دین اسلام سے متنفر ہوں گے، لوگ دین اسلام سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کا یہ تنقید ڈاکٹر ذاکر نائک پر نہیں ہے، آپ کا یہ تنقید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ پیغام، یہ حکم ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی جیب، اپنے پیٹ سے نہیں بولا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بات آپ مجھے بتائے، اگر عورت کو دیکھ کر دل میں کوئی ہل چل نہ مچتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے عورت پر پابندی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ پردے میں رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آپ گھروں میں ٹہری رہا کرو، پردے میں رہا کرو، اور غیر مرد سے نرم لہجے میں بھی بات مت کرو۔ اور سورہ نور میں عام خواتین کے لیے یہی حکم ہے۔ ایک تو آپ غلط کام کر رہے ہو، اپنے بیگمات کو ٹی وی پر لے کے آ رہے ہو، اس سے پیسے کما رہے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمیں اسلام سکھاتے ہو کہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے۔ تو اسلام یہی کہتے ہیں کہ پردہ اختیار کرو۔ یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ چوری اور وہ بھی سینہ زوری، غلط کام بھی کر رہے ہو اور اوپر سے بدماشی بھی ہے۔ میں آپ کو نصیحت کے طور پر ایک بات کہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی کوئی حدیث بیان کرتی تھی صحابہ کرام سے، پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی۔ کیا صحابہ کرام کے دل میں برے خیالات آتے تھے؟ بالکل نہیں۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں پاک اور صاف ہستیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب ام المؤمنین اور وہ پاک دامن عورت جس کی پاک دامنی کے لیے قرآن مجید میں پورے 2 رکوع نازل ہوئی ہیں، جب وہ پردہ کرتی ہیں، وہ صحابہ کرام جیسے مقدس اور پاک ہستیوں کے سامنے نہیں آتی ہیں، تو پھر آپ کون ہو؟ آپ کی بیویاں کون ہیں جو آج جیسے گناہگار لوگوں کے سامنے آتی ہیں بغیر دوپٹہ کے اور بغیر ایسے گندے کپڑوں کے؟ اس پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور آپ نے یہ زبان صحیح استعمال نہیں کی ہے۔ لیکن میں نے یہ عالم دیکھی ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ملین لوگوں نے دیکھی ہے، اور ان سب لوگوں نے آپ پر تنقید کیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ آسمان کی طرف تھوکو گے تو تھوک واپس آپ کے منہ میں آئے گا۔ تو وہ تنقید جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک پر کر رہے تھے، وہ تنقید آپ پر ہی آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے۔ وہ اللہ کا پیغام شیئر کر رہا تھا، آپ نے اللہ کے پیغام کی مخالفت کی ہے، اس لیے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے۔